السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجئے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ چین میں وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ رک نہ سکا، نئی ادویات کی آزمائش شروع۔ ایران میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری۔ اہم رہنما اسد الدین اویسی کی موجودگی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ۔ سعودی خواتین نے مرد حضرات کے ساتھ تاش کھیل کر تاریخ رقم کر دی۔ امریکہ نے طالبان سے امن معاہدے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں پیاز بحران حکومتیں گرانے کی وجہ۔ گوگل نے زیادہ اشتہارات دکھانے والی 600 موبائل ایپس پر پابندی لگا دی۔ ابوظہبی شیخ کے پاس اتنا فالتو پیسہ کہ کروڑوں میں سمندر پر نام لکھوا لیا۔ کافی کے ببل بتائیں گے کہ موسم کا حال کیا ہے۔ ہاتھی اونچی اونچی آواز میں باقی جانوروں سے زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر چین میں وائرس سے مزید 118 افراد ہلاک ہونے کے بعد تعداد 2236 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 890 کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 75,465 ہو گئی ہے۔ چین سے باہر اب تک 11 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 1000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ چینی حکام کا کہنا ہے کہ وائرس سے متاثرین کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ چین میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی مدد سے علاج کے لیے 2 ادویات کی آزمائش شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے نتائج 3 ہفتوں میں سامنے آئیں گے۔ ادھر ایران میں انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ پارلیمنٹ کی 299 نشستوں کے لیے 7150 امیدوار مد مقابل ہیں۔ سپریم لیڈر نے عوام سے اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انتخابات سے ملک اور اسلامی نظام کی عزت کو تقویت ملے گی۔ یہ انتخابات مخالفین کی شکست کا سبب بنے گا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے بھی عوام سے انتخابات میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ادھر بھارت میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بنگلور میں احتجاجی جلسے کے دوران ایک لڑکی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ اہلکاروں نے پکڑ کر اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ بنگلور میں ہونے والے احتجاج میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی بھی موجود تھے۔ لڑکی کو سٹیج پر بلایا گیا تو اس نے شرکا سے کہا کہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔ یہ سنتے ہی اسد الدین اویسی نے لپک کر لڑکی سے مائک چھین لیا، مگر لڑکی مائک لیے جانے کے بعد بھی نعرے لگاتی رہی۔ ادھر آج کل سعودی عرب سے جو خبریں آ رہی ہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار خواتین نے غیر محرم مرد حضرات کے ساتھ تاش کھیل کر نہ صرف نئی تاریخ رقم کر دی بلکہ حیران کن طور پر خواتین نے ابتدائی مراحل میں مرد کھلاڑیوں کو شکست بھی دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ تاش کے پتوں کے کھیل کا ٹورنامنٹ میں خواتین کو بھی شامل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے قبل اس ٹورنامنٹ میں صرف مرد حضرات ہی حصہ لینے کے اہل تھے۔ تاش کے پتوں کا کھیل سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک میں مقبول ہے اور خواتین گھروں میں بھی تاش کھیلتی دکھائی دیتی ہیں۔ زیادہ تر نوجوان خواتین اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ بھی گھروں میں تاش کھیلتی رہی ہیں، اور اسی وجہ سے سعودی عرب کے مرد حضرات کی طرح خواتین بھی اس کھیل کی ماہر بن چکی ہیں۔ ہر سال ہونے والے تاش چیمپئن شپ میں اس بار خواتین کی تقریباً 2 درجن ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اور خواتین کی ٹیمیں مرد حضرات کی ٹیموں سے بھی مقابلہ کر رہی ہیں۔ خواتین کی متعدد ٹیموں نے ابتدائی مراحل میں مرد حضرات کی ٹیموں کو شکست دے کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، تاہم کئی خواتین ٹورنامنٹ کے اگلے مرحلے میں جگہ نہیں بنا سکی۔ تاش ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 520 ٹیموں نے حصہ لیا ہے، جبکہ ٹورنامنٹ 18,000 کے قریب کھلاڑی اپنا کھیل پیش کریں گے۔ ٹورنامنٹ کے آخری مقابلوں میں پہنچنے والی 4 ٹیموں میں مجموعی طور پر 20 لاکھ ریال کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 10 لاکھ ریال، جبکہ دوسری پوزیشن لینے والی کو 5 لاکھ، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 3 لاکھ اور چوتھی پوزیشن لینے والی ٹیم کو 2 لاکھ ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ ادھر امریکہ نے طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امن معاہدہ طے پانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس امن کی طویل راہ پر ایک اہم قدم ہے۔ دوسری جانب طالبان نے بھی امریکہ سے امن معاہدہ طے پانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے پر 29 فروری کو باقاعدہ دستخط ہوں گے۔
اس حوالے سے باضابطہ تقریب دوحہ میں منعقد ہوگی، جس میں عالمی ضمانت کار کے طور پر پاکستان، چین اور روس سمیت اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام بھی شرکت کریں گے۔ جس وقت امن معاہدے پر دستخط ہوں گے، اس وقت فریقین کی رضامندی سے افغانستان میں جاری 18 سالہ لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا، جو خطے کے حوالے سے نہایت خوش آئند ہوگا۔ ادھر پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں پیاز بحران نے بھارت میں 3 حکومتیں بدلیں۔ 1980 کے انتخابات کو پیاز الیکشن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، جب اندرا گاندھی برسر اقتدار آئیں، جبکہ 1998 میں دہلی اور راجستھان کی حکومتیں بھی پیاز بحران کی ہی وجہ سے الیکشن ہاری۔ پاکستان میں 3 مرتبہ 1983، 1989، 2003 میں پیاز بحران نے سر اٹھایا، تاہم حکومتیں محفوظ رہیں۔ اب پھر سے پاکستان میں پیاز بحران کے سر اٹھانے پر حکومت نے چینی گندم کے بعد پیاز کی برآمد پر بھی مئی تک پابندی عائد کرتی ہے۔ یہاں ناموافق موسمی حالات کے باعث تقریباً 18 لاکھ ٹن پیاز کی پیداوار صرف ملکی ضروریات کے لیے کافی ثابت ہو سکے گی۔ برآمد ہونے کی صورت میں بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ نومبر میں پیاز برآمد کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں پیاز کم از کم 80 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش بھی پیاز کے بحران کا شکار ہے۔ بھارت میں پیاز کی قیمت غیر معمولی ہے، جو نومبر میں پاکستانی روپے کے حساب سے 300 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ دوسری جانب بھارت نے بھی پیاز کی برآمد پر پابندی لگا رکھی ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر بنگلہ دیش پر پڑا ہے، اور وہاں پیاز 200 بنگلہ دیشی ٹکا تک پہنچ گیا ہے۔ اس بحران کی وجہ سے بنگلہ دیش نے پاکستان سے پیاز درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ رمضان میں پیاز حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، کیونکہ پیاز کی نئی فصل عید کے بعد آنے کا امکان ہے۔ ادھر گوگل نے پلے اسٹور میں دستیاب 600 سے زائد ایسی ایپس پر پابندی لگا دی ہے جو صارفین کو بہت زیادہ اشتہارات دکھا رہی تھیں۔ اگرچہ پابندی کا شکار ہونے والی ایپس کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، مگر یہ بتایا گیا ہے کہ ان ایپس کو 4.5 ارب مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، اور ان کو بنانے والے پروگرامر چین، ہانگ کانگ، سنگاپور اور بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں مقبول ترین ایپس بھی شامل ہوں گی۔ دوستو، ابو ظہبی کا ایک شیخ تھا جس کا نام تھا حماد بن حمدن۔ اس نے سمندر کے نزدیک ریت پر اپنا نام لکھوایا۔ اس نے نام اس انداز سے لکھوایا کہ سمندر کا پانی ورڈز کے اندر جا سکے۔ دوستو، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان لیٹرز کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ اتنا فالتو پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی بڑے عجیب و غریب فیکٹس سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں جس پر خام خواہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کا ہوا کا دباؤ آپ کے کافی کے ببل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کافی کے ببل سینٹر یا درمیان میں ہوں تو سمجھ لیجئے کہ بارش ہونے والی ہے، اور اگر ببل سائیڈ میں ہیں، جو کہ عام طور پر سائیڈ پر ہی ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ بارش نہیں ہوگی، ٹیمپریچر نارمل ہوگا۔ دوستو، جو ہاتھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر انسانوں سے بھی زیادہ جذبات پائے جاتے ہیں، اور جب کوئی ان کے خاندان میں مرتا ہے تو یہ بہت ہی اونچی آواز میں روتے ہیں، بہت زیادہ اونچی آواز میں۔ یہ صرف ان کے بننے پر ہی نہیں روتے، بلکہ سالہاں بعد بھی اس کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ یہی چیز یا جذبات ہاتھیوں کو باقی جانوروں سے علیحدہ بناتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔